Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. The Print Off the Cuff, presented by IIFL Wealth and Asset Management, corporate partner AU Small Finance Bank, in association with global insurance brokers, airline partner SpiceJet, in alliance with Indraprastha Apollo Hospitals, and in association with Jindal Steel and Power Limited. One thing I can't do with this episode of Off the Cuff is to waste Gulzar Saab's time and our viewers' time in introducing who Gulzar Saab is. But Gulzar Saab's appeal cuts through many generations. And how many generations, I will tell you. One of his biggest early hits was Mora Gora Rang Laile from Bandini. That came at a time when I was 6 years old and Gulzar Saab was only 29 years old. So his appeal cuts through many generations. So the new generation, which may not Google, he was born originally named Sampuran Singh Kalada and then grew into Gulzar the phenomenon. Now his music, his lyrics, his poetry, his films, we are all familiar with. So what does he choose to do? He chooses to do something that he has not done before. And that is what creative people do, always challenge themselves. So he produces what he calls as his labor of love. This is a poem a day. Now, if you think that, oh, a poet आदमी है, रोज की भी एक लिख सकता है, उसमें बड़ी बात क्या है? लेकिन ये अपनी नहीं लिखी हुई, अपनी लिखी हुई लेबर ऑफ लव शायद गुलजार साहब ना भी कहते. लेबर ऑफ लव इसलिए है कि ये औरों की लिखी हुई कविताएं हैं. These are poems written by others. And these are poems written by 279 poets in 34 languages, essentially 34 Indian languages. And why has he done it? He will explain to you. But his point is, and I will tell you also what I see in this, his point is that all of us read all the classical poets, Indian, foreign, etc. But that is stuff you read in textbooks. But what about our contemporary lives? Last 70 years, India has changed so much in 70 years. So through this selection of these poems, which he has then translated into English, and these go into, besides the official languages of India, many languages which are remote. In fact, if I ask you who speaks Kok Borok, chances are that most of you will not know. But if I ask you who are the Bodos, you will say, oh, Bodo politics hai Assam mein. Aaj pehle insurgency thi, abhi wo BJP ke partner ho gaye the, vagara vagara. So Bodos of Assam speak Kok Borok. Gulzar Saab has found a poem from there also. So I will now leave it to Gulzar Saab to explain what it took him to produce this tome, a poem for each day of the year with 279 poets. जी बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं ज़रूर ये इसकी तफसील और इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा. ये सबक सुनाने वाली बात है कि उस्ताद के सामने बैठो तो बताना पड़ता है. उस्ताद कह रहे हैं मेरे उस्ताद अगर उस वक्त 6 बरस के थे तो आप ये सोचिए कि मेरी उम्र का अंदाजे में मुझे फौरन लगता है कि मैं तो कोई एंटीक पीस हूँ. बहुत ही एंटीक पीसेस हैं. आप एक एंटीक पीस कह के भी बेच सकते हैं. लेकिन दिमाग इतना खुराफाती है कि कोई लेगा नहीं है एंटीक समझ के. वो बोलेंगे बेवकूफ बना रहा है. नहीं, बस ये इसी तरह से ये जो पढ़ता रहता हूँ, फिक्शन भी पढ़ता हूँ, नज़में भी पढ़ता हूँ, बायोग्राफीज भी पढ़ता हूँ, हिस्ट्री भी पढ़ता हूँ. लेकिन ये ख्याल जरूर आता है कि जब मैं पढ़ रहा था तब भी वही नज़में थी और आज भी फिर वही नज़में. मतलब आज के सिलेबस देखता हूँ तो वो जूलियस सीजर जब देखता हूँ तो लगता है तो मैंने भी पढ़ा था. और ये शेक्सपियर को, जूलियस सीजर, मुझे कोई एतराज नहीं शेक्सपियर पर, लेकिन ऐसे ही तब्दीली के लिए कालिदास पढ़ा देते बेशक. हाँ जी. वही कुछ तो, लेकिन ये कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिलेबस वैसे के वैसे चले जाते हैं.
اور اس کے باوجود یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں وہ شیکسپیئر کو پڑھ رہے ہوں یا ٹینیسن کو پڑھ رہے ہوں یا ورڈسورتھ کو پڑھ رہے ہوں یا ٹیگور کو پڑھ رہے ہوں تو انہیں ریلیونٹ نہیں لگتا. ان کے چاروں طرف جو زندگی ہے اس سے جڑی ہوئی نہیں لگتی وہ پوئٹری. کہانیاں وغیرہ وہ بھی دوسری ویسی ہی لگتی ہیں لیکن پڑھ لیتے ہیں میگزینز وغیرہ میں. تو پوئٹری اس لیے ہٹا دیتے ہیں یہ تو ٹیکسٹ بک کی چیز ہے. جو صحیح نہیں لگتا تھا, مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ یہ جو نظمیں پڑھتے ہیں, یہ پوئٹری جو پڑھاتے ہیں, اس کو وہ پاسٹ کے ساتھ ہی کہیں جوڑ لیتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ ایسا ہوتا تھا, اس زمانے میں یہ ہوا ہوگا یا یہ جنگ ہوئی ہوگی. لیکن آج جو جنگ چل رہی ہے اس پہ کسی نے کچھ کہا؟ سر میں تو کالج میں گیا ہریانہ میں, تو ہمارے یہاں تو ایسے تھا کہ ٹینیسن کا ہماری ٹیکسٹ بک میں بھی تھا چارج آف دا لائٹ بریگیڈ. تو اس نے بولا ہاف اے لیگ ہاف اے لیگ ہاف اے لیگ آن ورڈ. تو کوئی ہماری کلاس سے بولا کہ سر یہ کیا, یہ جو کبھی لوگ ہوتے ہیں وقت برباد کرتے ہیں, ٹائم برباد کرتے ہیں پوئٹ لوگ, ہاف اے لیگ ہاف اے لیگ ہاف اے لیگ آن ورڈس, یہ کیوں نہیں کہتا بھائی 1.5 لیگ آن ورڈس 1.5 لیگ آن ورڈس. مطلب یہی نظم ہے, وہ واک انٹو دا ڈیتھ, بالکل walked into the valley of death, that was the point, isn't it? لیکن وہ تو جب ہونا تھا تب ہو گیا. جی ہاں, تو آج تک وہی. تو یہ چیز ایک ذرا سی پریشان ضرور کرتی تھی مینٹلی مجھے کہ یہ پڑھتے ہیں لیکن نوجوانوں کو, نوجوان لڑکے لڑکیاں جو آج شاعری جن کے سامنے بھی آئے تو وہ ٹیکسٹ بک کی چیز یا ریلیونٹ سمجھ کے ہٹا دیتے ہیں. whereas your poetry is narrating your own life. آج کی شاعری آپ کی آج کی زندگی بیان کر رہی ہے. تو یہ جو irrelevance ایک تو یہ بات لگتی تھی. تو مجھے یہ خیال آیا کہ میں کہ دیکھیے آج کی شاعری کیا کیا ہے, اگر نہ تو ہم فیض کو پڑھاتے ہیں, نہ فراز کو پڑھاتے ہیں, نہ فراق کو پڑھاتے ہیں. بڑے شاعر ہیں ہمارے دور کے, کوئی بھی نہیں پڑھایا جاتا. تو ان کو سامنے رکھ کے تو یہ خیال آیا تھا کہ کنٹمپریری پوئٹری جو ہے ہندوستان کی کیا ہے. ہندوستان کی کنٹمپریری پوئٹری اگر میں یہ کہوں کہ صرف اردو میں جانتا ہوں, اردو میں پڑھ لوں, تو یہ ہے which is not right. اگر صرف ہندی جانتا ہوں تو ہندی میں پڑھ لوں, اور یا جو بھی زبان جانتا ہوں, صرف ایک زبان ہندوستان کی شاعری کا یا ہندوستان کی لٹریچر کا یا ہندوستان کی کے کلچر اور سبھیتا کا بھی چہرہ نہیں دکھا پاتی. بالکل, آپ یا تو کہیں سے ناک پکڑ لیں گے یا کہیں سے کان پکڑا کچھ ہاتھ میں آ جائے گا. تو ایسا ہی ہے, یا کوئی ٹھوڑی چوم لے گا زیادہ سے زیادہ, اور کیا کرے گا. تو unless you know what is happening in other languages, یہ نہ معلوم ہو جب تک کہ دوسری زبانوں میں کیا ہو رہا ہے, تو تب تک آپ ہندوستان کی شاعری کا یہاں ہندوستان کے لٹریچر کا چہرہ نہیں بیان کر سکتے. تو بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے, لیکن گلزار صاحب ایک بات ہے کہ جو کریٹو لوگ ہوتے ہیں, جی, most creative people, generally it is seen that creative people also have big egos. Whether artists, painters, poets, film stars, I'm sure journalists are اتنے creative نہیں ہوتے ہیں. We pretend to be creative, but we are not. So given that, how do you then explain this large-heartedness of actually celebrating other people's work? There is enough of your own work to celebrate. دیکھیے یہ لارج ہارٹیڈنس تب ہوتی ہے اگر میں اپنے لیے کرتا اور بیان کرتا کہ میں یہ جانتا ہوں, وہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں خود کو تعلیم دے رہا تھا, وہ پڑھ کے میں خود سیکھ رہا تھا, اور اس کو بانٹنے کا جائز حق ہے اور خیال بھی ہے, اور میں کام بھی کرتا ہوں. یہ جو جس طرح زندگی مجھے سمجھ میں آتی ہے میں کیوں لکھتا ہوں. جو پہلو زندگی کے سمجھ میں آتا ہے یا مجھے چھو کے جاتا ہے, وہ اس لمحے کو میں پکڑ کے اگر بیان کرتا ہوں تو میں زندگی بیان کر رہا ہوں. میں وہ صرف لمحہ یا اپنے لیے نہیں بیان کر رہا ہوں, وہ جو بیان کر رہا ہوں جو زندگی میرے دور سے گزر رہی ہے, اس میں میں اکیلا ہی نہیں ہوں, اس میں میرا سماج, میری سوسائٹی, میری کمپنی, میرا فیملی, میرا گلی محلہ سب شامل ہیں.
ہے نا. اگر کوئی چیز مجھے چھو کے گئی ہے تو میں اپنے دور کو بھی بیان کر رہا ہوں اس کے. تو میرا مقصد صرف یہ تھا. اور یہ پتہ نہیں اسے ایگو کہتے ہیں آپ, تو مجھے تو وہ ایگو نہیں لگتی. وہ صرف یہ ہے کہ اپنے آپ میں سمٹ جاتے ہیں لوگ, جی ہے نا. تو وہ ایگو نہیں ہے, یا کم سے کم مجھے نہیں لگتی, یا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ بانٹنے والی چیز ہے, یہ اچھا ہے, بانٹ لو یہ آپس میں. اس کا خیال پہلی بار آپ کو کب آیا؟ یہ ہارپر کالنز میں ایک دفعہ ذکر ہوا تھا. وہاں ایک جرنلسٹ تھی, ایک رائٹر تھی وہیں پہ ہارپر کالنز میں, کارتیکا نام تھا ان کا. جی میں کارتیکا کو جانتا ہوں. آپ جانتے ہیں. کارتیکا نے کہا تھا کہ لیٹس میک اے بک ود اے پوئم اے ڈے. تو میں کہا which poems, which language, I'm starting from where, starting from Tagore, starting from Kalidas, starting from Shakespeare, starting from. تو کہتے ہیں یہ تو نہیں, مجھے تو یہ ٹائٹل اچھا لگا تھا. تو وہ ٹائٹل دے کے مجھے چلی گئی, جس کو کہتے ہیں لگام کے لیے گھوڑا. جی. تو مجھے بس وہ ایک ٹائٹل دے گئی, بٹ اٹ churned many thoughts in my mind. And that is where this جو میرے دماغ میں چل رہا تھا, مجھے لگا کہ why not from there. اور اگر وہاں سے میں چننا بھی شروع کروں تو کہاں سے کروں گا. تو یہ خیال آیا کہ جس شاعری کو سنتے سنتے میں بڑا ہوا ہوں, اور جس شاعری کو سنتے سنتے میں شاعر بن گیا, تو میں وہی that's the best to educate and find yourself, کہ مجھے کیا کیا چیزوں نے متاثر کیا اور کہاں سے آیا. اور اس کے لیے ایک آزاد ہندوستان کی 47 I thought چلو let me start from there. I was of that sort of an age جہاں میں کبھی دربار میں جا کے سنا کرتا تھا, مشاعرے بھی سن لیتے تھے, اور خاص طور پہ گرودواروں میں جا کے جب سنتے تھے نا کبھی دربار, تو بڑا جوش آتا تھا, کیونکہ وہ اس وقت بھی ایک آزادی کی لہر چل رہی تھی. اس وقت ہندوستان آزاد ہونے کے لیے مطلب 42 کی موومنٹ, 41 کی موومنٹ, گاندھی جی تھے. میں لکی ہوں, میں نے دیکھا ہے انہیں گرودوارے میں ہی دیکھا, اور بڑے پاس سے دیکھا ہے, ایسے ہی بالکل ساتھ سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے. پنڈت جی کو دیکھا ہے, پنڈت جی کی اسپیچز سنی ہیں چوپاٹی پر یہاں. تو اس موومنٹ سے ویسے آتے ہوئے that was a very inspiring period. تو وہاں سے شروع کر کے میں کن کن چیزوں سے متاثر ہوا تھا, اور جہاں سے ہوش سنبھالا وہ 47 کے پاس تھا. ہم آزادی کی بات جب کرتے ہیں تو آج بھی اکثر کہہ دیتے ہیں وہ پارٹیشن کے دنوں ایسا ہوا تھا. یہ میں نے سنا نہیں کہ آزادی کے دنوں میں ایسا ہوا تھا, ہے نا. آج بھی خاص طور پہ نارتھ انڈیا میں جہاں پلے بڑے ہیں تو وہاں ایسے ہی سنتے ہیں. اور وہ پارٹیشن میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. میں نے وہ قتل و غارت بھی دیکھا ہے, وہ سڑتی ہوئی لاشیں, سڑک سے چپکی ہوئی لاشیں بھی دیکھی. میں نے پہلے بھی ایک بار ذکر کیا تھا, آپ نے بیلچوں سے اٹھاتے ہوئے اٹھا کے وہ سب دیکھا ہے. And it remained with me for a long time. اگر ہم اب میموری سوچیں تو آپ پوری فلم دیکھیں یا ڈاکیومنٹری دیکھیں, اس سے اچھا امرتا پریتم کی ایک فلم نہیں ہے, اس ڈر بندیا بندیا اٹھتا کپنا پنجاب. جی ہاں, نہیں یعنی اس پارٹیشن پہ ان کا بیان کہ آج آکھاں وارس شانو کہ تو قبراں وچوں بول, ایک روئی سی تھی پنجاب دی تو لکھ لکھ ہمارے بول, اج لکھاں تیاں روندیاں کہ تو قبراں وچوں بول, اج آکھاں وارس شانو. اب یہ پنجابی میں ہے, جو سن رہے ہیں اگر پنجابی میں پر سمجھ جائیں گے. تو یہ زندہ تھا میرے لیے. لوگوں نے بہت ہیر وغیرہ ابھی فلموں میں دیکھ لی ہے, اس کے کئی ورژن دیکھ لیے, ہیر کے بھی سنی مہیوال کے بھی. بالکل. تو یہ, اور پھر جب اس کا بیان, تو میں نے جب کلیکشن کو ارینج بھی کیا, آگے تک جمع بھی کرتا گیا, ٹرانسلیٹ بھی کرتا گیا, تو مجھے وہ آوازیں سنائی دے رہی تھی. اور جب تک اپنی زبان میں اردو میں پڑھ رہے تھے تو فیض صاحب کی کہ یہ شب گزیدہ سحر, یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, یہ وہ سحر تو نہیں جس کا انتظار تھا. کچھ مصرع اس طرح سے, میں کوئی لفظ بھول رہا ہوں.
تو یہ اس شاعری میں سے گزرتے ہوئے تو میں نے اس کو ایک باؤنڈری لائن ضرور بنا لیا. اس دور میں نے کیا کیا سنا ہے. اسی دور میں بچن صاحب کے وہ بھی سنی تھی بڑے ہوتے ہوتے. اپنے مدھوشالہ مدھوشالہ بڑی ہی واز اے اسٹار آف مطلب امیتابھ بہت بڑے اسٹار ہیں لیکن وہ ان سے کم نہیں تھے. وہ ان سے بھی بڑے اسٹار تھے. آ جاتے تھے لال قلعہ پر کبھی سمیلن بھی ہوتے تھے اور اس میں ہزاروں لوگ جاتے تھے دیکھنے. جی ہاں. اور بلکہ اگر بچن صاحب آ رہے ہیں تو اناؤنس کیا جاتا تھا دیکھیے اسٹیشن تک گاڑی آ چکی ہے, اتر گئے ہیں, ابھی آئیں گے اور پہنچ جائیں گے اور اتنی دیر میں آپ بیٹھے رہیے. اور اس طرح کے وہ کبھی دربار بھی سنے ہم نے. بہت بڑے اسٹار تھے اپنے دور کے وہ بھی. اور وہاں سے ہوتے ہوتے اس شاعری کا پہلو بدلتے ہوئے, اس شاعری کو کروٹ لیتے ہوئے وہ دیکھا ہے. مطلب وہ جوش و خروش جو آزادی آنے سے پہلے تھا, وہ جوش و خروش اس پارٹیشن کی وجہ سے اور جن حالات میں آئی ہے آزادی, وہ واقعی داغ تھی. جیسے فیض صاحب نے کہا وہ روشنی تھی, روشنی سے انکار نہیں ہے انہیں, لیکن اس میں داغ تو تھے. اور وہ داغ دھونے میں مصروف ہو گئے ہم لوگ ان اجالوں کے. اور ابھی بھی دھو رہے ہیں, ابھی تک دھو رہے ہیں, ابھی تک دھو رہے ہیں. 3 جنریشن ہو گئی, ابھی تک دھو رہے ہیں. مطلب یہ 7 رنگی نظر آتی ہے جو جس پہ جالے لگے ہیں, یہ کون چڑھ کے اتارے گا, کون صاف کرے. یہ بھی ایک نظم ہے نا. وہ 7رنگی رینبو کے اوپر, رینبو کو صاف کرنا ہے. رینبو اور آج تک وہ اونچائی وہاں تک تو چڑھنا پڑے گا نا, پھر تب ہوگی وہ صاف. اس پہ تو جالے لگ گئے, تو وہ صاف کرنے کے لیے تو وہ کلائمبنگ ہے. وہ کوشش دیکھتے دیکھتے شاعری کے موڈ بدلے. تو یہ جس کو میں دیکھتا ہوں, جو میں نے آپ اس میں پوئمز دیکھی, یہ مجھے لگا کہ ایک شارٹ کورس ہے ان انڈیاز کنٹمپریری ہسٹری یا سمکالین اتہاس اسے ہم ہندی میں کہیں گے. اس میں ایک شارٹ کورس ہے کہ آپ اگر پڑھیں دھیان سے دیکھیں تو جیسے میں نے نارتھ ایسٹ کور کیا ہے, کورڈ نارتھ ایسٹ ویری کلوزلی. آئی لیوڈ دیئر فار 3 years. Our first child was born there. So it's all coming back to me and I can trace all the twists and turns there. Now, talking about the Northeast, you say that you find a lot of dynamism in Northeast history. So what is the meaning of dynamism? What is so dynamic about the poetry of Northeast that stands out in comparison to other regions? چیز جو دلچسپ چیز ہے جو مجھے نظر آئی, میرا خیال ہے شاید پڑھنے والوں کو بھی نظر آئے. اور جب ادین فرام ہارپر کالنز اینڈ آنند پدمنابھن فرام ہارپر کالنز کے ساتھ جس وقت بیٹھ کے ان کو ارینج کیا ہے تو پیریڈ وائز ہی کوشش کی, تاکہ تو محسوس ہوتا ہے کہ جو کروٹ یا تبدیلی یا جو چینج نظر آیا وہ پورے ہندوستان میں ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی علاقے میں. کچھ ایلیمنٹس ہیں جو ہمیں عادت ہے, کچھ ہندی کے خلاف کھڑے ہو گئے یا پنجابی کے خلاف کھڑے ہو گئے, یا جیسے آپ نے بتایا کہ پنجابی اس طرف بھی پنجابی ہے, یہاں بھی پنجابی ہے. وہ الگ اسکرپٹس میں لکھی جاتی ہے, ہم گرومکھی میں لکھتے ہیں, وہ شاہ مکھی میں لکھتے ہیں, جو آپ نے میرا خیال آپ بتا بھی دیں گے اچھی طرح سے. تو یہ پڑھتے لگا کہ یہ جدوجہد جیسے پاکٹس میں مطلب جو وسفوٹ کی چنگاریاں جہاں گئی ہیں نا, کہیں تو بجھانے کی کوشش جاری ہے, کہیں دھواں ہو گیا, کہیں ابھی تک آگ سلگ رہی ہے, اور کہیں پھڑک بھی ہے. وہ بار بار جہاں آگ ہے وہ ایک جگہ سے بجھتی ہے تو وہ پیڑ کو پکڑ لیتی ہے یا اس کو پکڑ لیتی ہے, اور وہ ابھی تک جاری ہے. وہ جنگ جو آزادی کی جنگ کہیں, کیا کہیں گے اسے ہم, ایک طرح سے وہ بھی جنگ آزادی کی ہے. اور ہم نے, مجھے محسوس ہوتا ہے, میں بڑا اپنا نجی امپریشن دے رہا ہوں کہ نارتھ ایسٹ کی طرف ہم نے بہت دیر کے بعد اس طرف رخ کیا ہے. مطلب آزادی کے بعد بھی نارتھ ایسٹ کو
مطلب ہم نے پارٹیسپیٹ ایون فلم ایسوسیشنز یا فلم سوسائٹیز یا اس طرح کی جو بینیفٹ دوسرے اسٹیٹس کو گئے وہ نارتھ ایسٹ تک پہنچے بھی نہیں. تو بے چینی ظاہر ہے, اور وہاں کی جو کمی جو ان کے ساتھ ہوئی ہے, جو ہم زیادتیاں بھی کی ہیں ہم نے, ایسے نہیں وہ سے انکار تو نہیں کر سکتے ہم, بالکل نہیں کر سکتے. اور وہ ظاہر ہے کہ وہاں کی اس لیے کمپلیکس ہے لائف, اور وہاں کا بولنے والا یہ ایک ہندوستانی, ہر ہندوستانی کی عادت ہے, بولتا ہے اور بڑا صحیح بولتا ہے, آواز زندہ رکھتا ہے. یہ ہم ہر ہندوستان کی ایک بہت بڑی بات ہے. تو وہاں اس لیے اس شاعری کو میں ڈائنامک کہتا ہوں. One of your favorites from the Northeast, which also represents this dynamism, ذرا آپ سنائیے. دیکھیے, ایک تو میری بہت فیوریٹ ہے, اب یہ زبان پتہ نہیں لوگوں نے اس زبان کا نام ذکر سنا ہے کہ نہیں ہے. یہ زبان ہے کوکوبورک, اور وہاں پہ وہ لکھنے والی ہیں شیفالی دیو ورما. دیو ورما جو ہم نارتھ انڈین کہیں گے تو اس طرح پر, جو the way it is written there, the way اس کا پروننسیشن ذرا سا الگ ہو جاتا ہے, دیو ورما. اور لیمینیشن ان کی پوئم کا نام ہے. لیمینیشن جیسے کہ ہم کوئی فوٹو بناتے ہیں اس کے اوپر لیمینیٹ کرا کے رکھیں. جی ہاں, ایگزیکٹلی وہی ہے. کوئی صنعت ہوتی ہے, سم سرٹیفکیٹ, کوئی پدم شری, پدم بھوشن, اس کو بالکل وہی ہے کہ جی ہاں. میں پڑھ دوں یہ نظم ذرا. بالکل. وہ کارڈ پچھڑے قبیلے کے سرٹیفکیٹ کا, شیڈیولڈ ٹرائب سرٹیفکیٹ ہے نا, جیسے ہم پچھڑا قبیلہ کہتے ہیں. بالکل. وہ کارڈ پچھلے قبیلے کے سرٹیفکیٹ کا مہر لگا کے دستخط کر کے ملا تھا ایک افسر سے سب ڈویژن کے, اس برس جب پیدا ہوئی تھی. ہم سنتے تو آئے تو جب سوکھا پڑا تھا تب تو پیدا ہوا تھا, اور جب باڑھ آئی تھی اس مہینے میں. لیکن یہ بھی ایک نشانی ہے اس کی کہ وہ کارڈ پچھڑے قبیلے کے سرٹیفکیٹ کا مہر لگا کے دستخط کر کے ملا تھا ایک افسر سے سب ڈویژن کے اس برس جب پیدا ہوئی تھی. کہیں وہ کاغذ خراب نہ ہو, رضا اور پچھڑا کی تہ میں رکھ کے مانے. رضا اور پچھڑا اس گھاگری چولی, چولی گھاگرا, تھوڑا اس کو وہ the upper part of the dress and the lower little bit like a sarong. Yeah. رضا اور پچھڑا کی تہ میں رکھ کے ماں نے خطورک میں محفوظ کر لیا. تو خطورک کے وہ ٹوکری کین کی بنی ہوئی جس میں گرم کپڑے رکھتے ہیں یا دوسرے کپڑے سنبھال لیے جاتے ہیں, ویل بھی کرتے ہیں وہاں پہ پیسوں کی ٹوکری. جی جی, آپ کے تو گئے اتنی جگہوں پہ, ہم نے تو دیکھا ہے آپ کو جگہ جگہ جاتے ہوئے, اسپیشلی الیکشن کے دنوں میں ہم دیکھا کرتے ہیں آپ کو. کہیں وہ کاغذ خراب نہ ہو, رضا اور پچھڑا کی تہ میں رکھ کے ماں نے خطورک میں محفوظ کر لیا تھا. صدی کے بعد آج وہ دل پسند پوشاک رضا اور پچھڑا تو پھٹ چکے تاگا تاگا ہو کر. خطورک کو دیمک نے کھا لیا ہے, مگر وہ پچھڑے قبیلے کا کارڈ بچا ہوا ہے اسی طرح تازہ اور چمکیلا, لیمینیٹ کر کے فریم کر کے رکھا ہوا ہے. So what she's saying is that mother had kept these protected under the family's treasured dress. Yeah. By this time, the dress itself has got worn out, or وہ پھٹ گئی ہے. It's in tatters. But scheduled caste. That certificate that proclaimed me a scheduled tribal is still there because it was laminated. Because the scheduled caste is still there. It is not only the card. Scheduled tribe is still there, yes. Because that section of society still remains there. Right.
میں بس ایسی ہی چیزیں ہیں یہ، لیکن یہ ضرور لگتا ہے کہ مجھے کنٹمپریری ہندوستان تو ہے ہمارے سامنے، اس کی ہسٹری بھی ہے کہاں سے چل کے آئے ہیں، اور اس کی جغرافی بھی ہے اور علاقے بھی ہیں سارے. تو مجھے یہ کتاب اس لیے ذرا سی وقت کے ساتھ تسلی ہوئی کہ میں نے اپنے دور میں یہ جمع کر کے رکھ دیا. تو آپ کے جو جنم بھومی ہے، یور لینڈ آف برتھ وچ از پنجاب، سو is there something that you will pick out of your Punjabi selection, a poet or any lines? کیا جی نہیں میں سمجھا رہی. کوئی پنجابی کی بھی کوئی پڑھ کے بتائیے جو آپ کی خاص اس میں ہے، جو پنجابی کے پاش کی نظم سنی ہے؟ سنی ہے جی، سب تو نہیں سنی. ہاں جی. پاش آج کا شاعر ہے ہمارا پنجاب کے والوں کو یاد کرا دوں کہ پاش ایک بہت اچھے پنجابی کے نوجوان پوئٹ تھے. He was a very young, very promising and very popular poet, also a revolutionary poet, and he was among those intellectuals who were assassinated by militants in the Punjab's very unfortunate phase of terrorism. کیا مجھے افسوس ہے کہ ویسی ہی نظم آ رہی ہے. Yeah. اسی انداز سے ویسے اچھے پہلو بھی ہیں، تو ایسے نہیں ہے کہ ساری چھٹپٹاہٹ نہیں ہے، لیکن ماحول میں کچھ یہ فوراً آ کے آنکھ کے اوپر پڑتی ہے سامنے، ہے نا. تو میرے پاس کتنا کچھ ہے، یہ بھیگی شام بارش کی چمکتی اور روشن زندگی ایک. He starts like this. میرے پاس کتنا کچھ ہے، وہ پنجابی میں کہہ دیتے ہیں جا تو تا کچھ بھی نہیں. بالکل کی ہے. ہاں تو وہ کہہ دیے، اس کو پکڑ رکھا انہوں نے، اور وہ کہہ رہا ہے میرے پاس کتنا کچھ ہے، یہ بھیگی شام بارش کی چمکتی اور روشن زندگی ایک، اور ایسی بھیڑ میں شامل ہوں جو ہم بناتی ہے، جو میں نہیں کہتی، ہم یہ کرتے، جو ہم کو ہم بناتی ہے. بھلا کیا اور مجھ سے چھین سکتے ہو، میرے پاس یہ سب کچھ ہے، اور ایسی بھیڑ میں شامل ہوں جو ہم کو ہم بناتی ہے. بھلا کیا اور مجھ سے چھین سکتے ہو، تم ایسی شام کو کیا بند کر سکتے ہو کالی کوٹری میں، تم ایسی شام کو کیا بند کر سکتے ہو کالی کوٹری میں، کچل سکتے ہو کیا تم زندگی سے زندگی کو، جدا کیسے کرو گے ہم سے مجھ کو، جدا کیسے کرو گے ہم سے مجھ کو، جسے تم کچھ نہیں کہتے ہو مجھ میں وہی طاقت تمہیں قابو کرے گی. اور جا تم تک کچھ بھی نہیں، جسے تم کچھ نہیں کہتے ہو مجھ میں وہی طاقت تمہیں قابو کرے گی. میرے پاس ہے بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہوتا ہے اس کچھ نہیں میں. Take away my liberty, you can't take everything away from me. جی میں وہ آپ کی فیوریٹ پوئٹ ہیں سچن پدما سچدیو جی. میں جب آپ کا میں نے مینشن پڑھا پدما سچدیو کا تو مجھے یاد آیا, suddenly took me back to 1972 in Rajouri. I was then first year college student, and there in the valley at night I heard her songs being sung by Lata Mangeshkar. We didn't understand then. کیا خوبصورت زبان ہے, بہت خوبصورت زبان ہے. تو وہ مجھے یاد ہے اوڑنو رنگی دے للریا, وہ بعد میں ہم نے اسٹڈی کیا کہ پدما سچدیو کی پوئٹری تھی. آپ کی یادداشت کی داد دیتا ہوں, آپ کو تو بہت یاد رہتا ہے, اور شاعری تو بہت یاد رہتی ہے. اچھی چیزیں ہوتی ہیں تبھی تو یاد رہتی ہے. میں نے تو اپنی لائنیں بھی آپ کے منہ سے سنی ہے کئی بار. تو کیا آپ کی لائنیں اچھی؟ میں نے دروازہ نہیں بند کیا, راہ گزر کوئی اگر آئے تو آئے. یہ ڈوگری میں ہے, پدما جی کی نظم ہے کہ دروازہ کھلا ہے, اس کی نظم کا نام ہے, ان کی نظم کا نام ہے میں دروازہ کھلا ہے.
میں نے دروازہ نہیں بند کیا، رہ گزر کوئی اگر آئے تو آنے دو، جیسے آوازیں چلی آتی ہیں یا پہاڑوں سے ہوا آتی ہے، اور اس کے پروں پر خوشبوئیں سندے سے چلے آئیں تو دروازہ کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے۔ خشک پتے چلے آتے ہیں، گمشدہ خواب اور بیتی ہوئی یادیں، اور ہوا آ کر ملاتی ہے کبھی میرے دروازے کے دو پٹ جو الگ الگ ہیں، وہ ہوا آ کے ان کو بھیڑ دیتی ہے۔ خشک پتے چلے آتے ہیں، گمشدہ خواب اور بیتی ہوئی یادیں، اور ہوا آ کر ملاتی ہے کبھی میرے دروازے کے دو پٹ، ایک ہو جاتے ہیں دونوں گلے لگ کر، نہ کبھی کنڈلی لگائی۔ بڑا خوبصورت امیج، بہت خوبصورت امیج ہے۔ نہ کبھی کنڈی لگائی، نہ کبھی تالا اس پر، میرے دروازے کھلے ہیں، گرچہ دہلیز ہے خالی پڑی ہے، اب میں بیٹھا نہیں کرتی وہاں، انتظار اب کوئی نہیں مجھ کو، اب انتظار کوئی نہیں مجھ کو، میرے دروازے کھلے۔ تو اس طرح کی نظمیں بھی ہیں۔ سر میرے ایک نوجوان ساتھی ہے یہاں پہ، سونیا اگروال، وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہے کہ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ آپ سارے دیش کو گھوم کے آئے، یہ کتاب لکھتے ہوئے بھی، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ٹائم میں یہ دیش کتنا بدلا ہے۔ So she says, how has the country changed in your view, and what are some of the things that you think have remained constant, which have not changed? میں ایسا ہے کہ جتنا بدلاؤ ہے، ایک تو یہ جیسے کہ اگر میری کتاب پڑھ لیں گے تو اس میں وہ بھی سارا معلوم وہ ضرور پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا کیا بدلاؤ بھی ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مطلب ہم نے ترقی بھی کی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہم نے انترکش جسے کہتے ہیں کہ ہم اسپیس میں بھی ہم نے اپنی جگہ بنائی ہے، اسٹیشن تک، اسپیس اسٹیشن تک پہنچنے کی کوشش میں ہیں، چاند تک بھی گئے ہیں۔ لیکن یہ ضرور خیال آتا ہے کہ میں اگر ایز اے کامن مین، ایک انڈیویجول اگر کہوں تو یہ ضرور پوچھنا پڑتا ہے کہ کارے بدرا، تو نے کبھی جھک کر دیکھا تھا نیچے، میری کھیتی دیکھی تھی کبھی؟ میری ندیاں اور دریا جو ہیں وہ تو کیچ کی پگڈنڈیاں ہو گئی ہیں۔ میں کنویں کو لے کر آؤں ندی تک یا ندی لے کر جاؤں کنویں تک، دونوں پیاسے بیٹھے ہیں۔ میری کھیتی تو ابھی تک اوس سے سینچی جا رہی ہے، اوس سے کہاں تک سینچوں گا میں اس کھیتی کو؟ او کارے بھدرا، کون تجھے ہینچ کے لے گیا؟ اب یہ تبدیلی کامن مین کی ہے۔ لیکن یہ کہ ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہ ہوا، ہم نے دھوپ گری تو اسے روز اٹھ کے آسمان کو اس گرد جیسی گرتی ہوئی دھوپ سے صاف کیا ہے، ہم نے اسے بھی صاف کیا۔ اور لیکن کلہاڑیاں پڑی ہمارے پاؤں پہ، پھر سیڑھیاں چڑھتے رہے۔ صرف اتنا ہے، چلو نہ چلتے چلیں اور وطن کی بات کریں، وطن کی بات کریں، تاکہ وہ کامن مین تک پہنچے تو صحیح نا، تاکہ اسے بھی تو ایک دفعہ مسکراہٹ ہو اس کے چہرے۔ Sir, the other, now if you see, viewers, if you see the back of this book, now you can't see this very much here, but if you feel it, you can feel that what you have here is the names of all the languages in which, from which he has translated the poems. So I see also, when it comes to K, I see Kannada, Kashmiri, Khasi, Kokboro, Konkani, Konkana, وہ مجھے بھی نہیں پتا کہاں کی ہے کونکنا، آپ بتائیں گے، اور پھر لداخی پہ آپ آتے۔ تو ایک تو بتائیے کونکنا کہاں کی لینگویج ہے، اور دوسرا بتائیے کہ کشمیری میں واٹ از اٹ دیٹ یو پک فرام کشمیری؟ جی، میں کونکنا گجرات کے قریب کی ٹرائب ہے، وہ بھی ٹرائبل علاقہ ہے اسی طرف کا، اور یہ جیسے گوا کی زبان ہے نا آج، اور کشمیر سے آغا شاہد علی، جی، پوسٹ کارڈ فرام کشمیر، 54 پوئم ہے، دیکھیے اس میں کتاب میں آپ کے۔ ہاں جی، ہاں جی، 141
Kashmir shrinks into my mailbox, my home, a neat 4 by 6 inches. Postcard picture. आपने लिखा है सुकड़ के मेल बॉक्स में आ गया कश्मीर मेरा, मेरा मेल बॉक्स में आ गया कश्मीर मेरा, मेरा घर साफ सुथरा 4 बाय 6 का है. यही है. सुकड़ के मेल बॉक्स में आ गया कश्मीर मेरा, मेरा घर साफ सुथरा 4 बाय 6 का है. अब मुझे सब साफ सुथरा अच्छा लगता था हमेशा, हथेली पर हवाले है मेरा अब आधे इंच का. यूं नाप के देखा था यूं से. मुझे सब साफ सुथरा अच्छा लगता था हमेशा, हथेली पर हवाले है मेरा अब आधा इंच का. यही घर है और उतना ही करीब घर के रहूंगा मैं जब भी लौट कर आया. मैं जब भी लौट कर आया, न इतने शोख होंगे रंग, न इतना साफ होगा पानी जेहलम का, न इतना गहरा नीला मेरा महबूब और बेपर्दा इतना. न इतना साफ होगा पानी जेहलम का, न इतना गहरा नीला मेरा महबूब और बेपर्दा इतना. मेरी यादाश्त भी कुछ धुंधली होगी कि जैसे एक बड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट नेगेटिव अभी तक अनडेवलप्ड है. ये बात बड़े आराम से कह दी उन्होंने. मेरी यादाश्त भी कुछ धुंधली होगी कि जैसे एक बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट नेगेटिव अभी तक अनडेवलप्ड है. I think he has said what he wanted to say. And he again, a very strong poet from Kashmir. You can read English also, that we want. अंग्रेजी मेरी एम ही है बस, लेकिन देख लीजिए मैं पढ़ देता हूँ. सारे में एम ही होती. Kashmir shrinks into my mailbox, my home a neat 4 by 6 inches. That mailbox, because वो खुद बाहर गए हुए हैं, अमेरिका में थे. Kashmir shrinks into my mailbox, my home a neat 4 by 6 inches. I always loved neatness. Now I hold the half-inch Himalaya in my hand. This is home, and this is the closest I'll ever be to home. When I return, the colors won't be so brilliant, the Jehlam's waters so clean. So ultramarine, my love so overexposed. My love so overexposed. मेरा महबूब और इतना बेपरवाह, इतना. That's how he reacts. And my memory will be a little out of focus in it. A giant negative, black and white, still undeveloped. I'm very fond of Agha Shahid's poetry. मेरे पास दस्तरखान है काफी, आप बताइएगा जो मैं पेश करूं. I'm looking at all the languages and the spread. So tell me something else in sort of deep Punjabi, particularly something that you may have picked from Pakistan. From Pakistan है. मैं आपको बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने एक और काम किया था, वो ये कि हिंदुस्तानी ज़बानें, लेकिन हम अपनी हिंदुस्तानी ज़बानें शेयर करते हैं ताकि अदब, लिटरेचर और आर्ट्स में कोई पॉलिटिकल बाउंड्री उसे बंद ना करे. इसलिए उसे खोल लिया. पंजाबी, सिंधी, उर्दू पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं हम वो सारी ज़बानें. और तमिल हम नीचे श्रीलंका के साथ, और बांग्ला विद बांग्लादेश. मैं आपको पंजाबी की बहुत अच्छी मजेदार एक नज़म सुनाता हूँ, और ये बड़ी मशहूर हुई थी साहब. दो अल्लाह हैं अपने मुल्क में, ला इलाह और माशा अल्लाह.
दो अल्लाह अपने मुल्क में. My country has two Allahs. यही है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यही है. दामन की ये बड़ी मशहूर हुई थी ये नज़्म. दो अल्लाह है अपने मुल्क में, ला इलाहा और माशाअल्लाह. दो अल्लाह है अपने मुल्क में, ला इलाहा और माशाअल्लाह. हाँ जी, उर्दू में लिखा ला जाता है ना. जी, हाँ, ला इलाहा और माशाअल्लाह. माशाअल्लाह के लिए कह रहा है. हाँ जी. दो अल्लाह हैं अपने मुल्क में, ला इलाहा और माशाअल्लाह. एक फलक पर रहता है, दूजा जमीन पे डटा हुआ है. एक नाम है सिर्फ अल्लाह, दूजे का है जनरल जिया. ना हब फुर्रे जनरल जिया, जिंदाबाद जनरल जिया. जाओ जिधर भी मौज ही मौज, हर तरफ है फौजी फौज. कल की बात है, कल हुआ था, कल भी ऐसा ही कुछ होगा. लाखों छोड़ गए मैदान, आधे मुल्क से हुए फरार. हिप हिप फुर्रे जनरल जिया, जिंदाबाद जनरल जिया. ये चारे पासे फौजें फौजा, मौजा ही मौजा. हाँ, मौजा ही मौजा, चारे पासे फौजें फौजा. ये वो नज़्म है जो बड़ी मशहूर हुई थी उस जमाने में. बल्कि उस जमाने में भी एक वो हबीब जालिब साहब की भी थी, जुल्मत को जिया कैसे लिखूं. जी, जुल्मत को जिया, सर को सबा, बंदे को खुदा कैसे लिखूं. जी 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 हाँ, जी हाँ. ये आप देखते हैं गुलजार साहब, इज इट योर एक्सपीरियंस एंड इज इट करेक्ट टू से दैट इट इज authoritarianism or it is tough times that bring out the best in poetry? एक ख्याल और एक ही अमल तो कामयाब नहीं हो सकता ना. किसी की अपनी जिंदगी में भी नहीं हो सकता, इंडिविजुअल की जिंदगी में भी नहीं हो सकता, एक फैमिली में कैसे होगा. आप देखिए ना, अब मुश्किल है इंसान के बच्चे को बड़ा करना, क्योंकि उसका अपना एक जहन भी है. आप मतलब घर के बड़े बुजुर्ग हैं, पर आपने सोच लिया कि बस ऐसा ही होगा मेरे घर में, नहीं तू इसी तरह बैठेगा, तू इसी तरह खड़ा होगा, तो बाप और बेटों में भी नहीं बनी, वो तो नहीं चलती, क्योंकि उसका अपना भी एक जहन है जिसको बड़ा कर रहे हैं आप. और यहाँ हजारों और लाखों होंगे, तो वहां कैसे होगा एक ही हुक्म. Gulzar Sahab, I'll tell you one experience I had as a traveling reporter, that I found that the best political jokes or best jokes about the powerful person ruling the country, I found were in Zia's Pakistan and in communist Soviet Union. जी. It looked to me like as if this was a kind of a release mechanism. Yeah. So is poetry also that? नहीं, मतलब पोइट्री कैसे, नहीं, एक ही तरह की शायरी होगी. नहीं, पोइट्री ऑल्सो इज एन एक्सप्रेशन जब आप दबे हुए होते हैं एंड व्हेन यू वांट टू डिफाई, so poetry becomes a medium to say that. That's why it inspires more poetry, more creativity. मैं बिल्कुल ठीक समझा नहीं कि आपका मतलब ये कि शायरी क्या, नहीं, शायरी क्या ज्यादा फ्लरिश करती है जब अथॉरिटेरियन प्रेशर्स होते हैं, as like a defiance. It's brevity that hits you. It's क्योंकि उसके अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि उसमें से कोई आर्गुमेंट पैदा होगा. It's the brevity and it's a you capsulize it. वो एक मिसरे को कैप्सूल में रख देते हैं कि ये कूटा हुआ सत्य है. अब उसके आप खोलेंगे, एनालिसिस होगी तो बात बाद में होगी, फिलहाल तो ये ऐसा है. So, Gulzar Sahab, I had a question from Anu Jain, who's a friend of mine. She works for IIFL Well. If you want to invest any money in the markets, you ask her. She knows I don't trust the markets, but she has a question to ask, and she says,
what would you say is your deepest realization through the years of practicing your art and skills? What has been your biggest realization or your biggest learning while practicing your art and your skills? Practicing my art for my state. And skills. आपकी आर्ट, आप कला ही समझिए, सिर्फ आर्ट ही रखिए, उससे आपका सबसे बड़ा लेसन क्या रहा है? मैं सिर्फ ये है कि संक्षिप्त में या इख्तसार में मैं अपने आप को खोज सकता हूं और अपने आप का इजहार कर सकता हूं. मतलब इख्तसार में, वो संक्षिप्त में, ब्रीफ में, ब्रेविटी में मैं अपने आप को खोज करके मैं क्या महसूस कर रहा हूं उसको मैं खोज के रख सकता हूं और दर्ज कर सकता हूं. ये किसी के लिए सबक नहीं है और किसी के लिए फार्मूला नहीं है जीने का. ये मेरा तजुर्बा है या मेरा एहसास है जो मैं महसूस करता हूं और मैं इसे दर्ज करता हूं. शायद ये जिंदगी का सही एक लम्हा है, मैं यही बयान कर सकता हूं. मतलब वो किसी पर इम्पोज नहीं किया हुआ है. और मेरे नौजवान साथी हैं, हमारी यंग रिपोर्टर है फातिमा खान, आजकल कांग्रेस कवर कर रही हैं और दिल्ली के राइट्स भी उन्होंने कवर किए थे. तो वो पूछना चाहती हैं, डू यू समटाइम्स थिंक ट्वाइस और हेजिटेट बिफोर पुटिंग आउट योर पोइट्री इन दीज टाइम्स, because a lot of your work is deeply intrinsically political in nature? Do you worry about the consequences given the limits to free speech that we are witnessing? जी, थोड़े से ज़माने का फ़र्क भी है कि कुछ ज़माने पहले भी आपसे बात हुई थी तो ये कि ख्याल उस वक्त भी रहता था, एहतियात उस वक्त भी रखा करते थे हम बोलने से पहले, लेकिन ये कि डर नहीं लगता था. जी हाँ, है ना. कुछ इस दौर में डर ज्यादा हो गया है, इसलिए ज्यादा एहतियात हो गई. क्योंकि एक बात आपने जिस रुख से कही है उसी रुख से पहचानी जाएगी, ये कोई बहुत जरूरी नहीं है. जी हाँ, उसका मतलब कुछ और निकाल लिया जाए. जी हाँ, उसमें वो इसलिए वो डर रहता है साथ में. जी हाँ, नहीं तो उसमें तो आजकल तो जोक भी आप तो सिर्फ अपने तजुर्बे की बात कर रहे हैं ना. हाँ जी. आप कोई फार्मूला तो नहीं दे रहे हैं और ना कोई ऐलान कर रहे हैं. हाँ, इसका मतलब आपको हर चीज को इडियट प्रूफ करना पड़ता है. जी हाँ, कि गलत ना समझ जाए. तो उनका दूसरा सवाल है, हु इज योर फेवरेट पोएट ऑफ ऑल टाइम्स इन एनी लैंग्वेज? सिर्फ एक तो नहीं है, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तानी जबानों में अगर मैं कहूँ कि मुझे आजकल जिसका सबसे ज्यादा मजा आता पढ़ने का, दैट इज जयंत महापात्रा. जयंत महापात्रा. तो जयंत महापात्रा का भी तो सुनाइए हमें. चलिए जयंत महापात्रा का भी सुनाती हैं. ये भी बताइए कि क्यों इसका इतना मजा आता है. उड़िया, ये ही इज एन उड़िया पोएट, जयंत महापात्रा. यही है कि इसकी इंटरप्रिटेशन सही समझी जाए तभी है, वरना वही डर है. जिस तरह से आपसे बात होगी, कविता का सुनते थे कि इसका कवि के कहने का मतलब क्या है, तो वो तो क्या, हाँ नहीं, वो कविता को तो एक मराठी के शायर की नज़्म है, इस वक्त मेरे सामने नहीं है, कि तो मेरी कविता को पकड़ के ले गए और मार मार के पीट के थाने में पूछ रहे हैं कि तू सच बता, तू कहना क्या चाहती है. तो ये होता है ना. बड़ा अच्छा शायर है मराठी का, उसकी 2 नज़में हैं, इसमें मैं बताऊंगा आपको बाद में. और ये नज़्म है ना, ऐसे देखती है जैसे मुझको जानती नहीं. ये इनकी नज़्म है जयंत महापात्रा की, जिसका नाम है विकास, प्रोग्रेस. ये नज़्म है ना, ऐसे देखती है जैसे मुझको जानती नहीं, गहरे अंधेरों का रोग है इसे, गुरूब आफताब छोड़ आती है कि जैसे कोई दाग है लहू का, पीछे रह गया. व्हाट ए ब्यूटीफुल पोएम.
can imagine. He's a great poet, I tell you. Greatest living poet इस वक्त in India. हिंदुस्तान में. ये नज्म है ना, ऐसे देखती है जैसे मुझको जानती नहीं, गहरे अंधेरों का रोग है इसे, गरूब आफताब छोड़ आती है कि जैसे कोई दाग है लहू का पीछे रह गया. इसकी लाइनों से कुछ धुंधले धुंधले खाके इंसानों के बनते हैं. इसकी लाइनों से कुछ धुंधले धुंधले खाके इंसानों के बनते हैं, अपनी तरह जो अपनी मुहिम को चलाते हैं, अपनी तरह जो अपनी मुहिम को चलाते हैं. जो बात अभी आप कह रहे थे, वही थी दोस्त नज़्म ये, वही थी दोस्त नज़्म ये. हाथ जोड़कर खड़ी थी, आंखें बंद थीं, देख रही थी वो तीनों झुलसी हुई लाशों को, एक बाप और उसके छोटे दोनों बेटों को, बीच रास्ते में एक सफर के जो कहीं ना जाता था. बड़ी अहम लाइन है. बीच रास्ते में एक सफर के जो कहीं ना जाता था, उसने जो देखा राख में वो राज रहेगा. Remain that in that ashes. उसने क्या किया? उखेड़ डाले शाखे सीने से. उसने जो देखा राख में वो राज रहेगा. उसने क्या किया? उखेड़ डाले शाखें सीने से. नज्म की हर लाइन जानती है दूसरों से कुछ ज्यादा ही. खून जो बिखरा था वो नाजुक सा लगता था, बहुत डेलिकेट. जब विकास पर किसी चेतावनी का खौफ पड़े तो नज्म सिर्फ हैरान होती है. जुल्म गर नहीं ना वाजिब जरूर है. फिर पढ़ो ये लाइन. जब विकास पर किसी चेतावनी का खौफ पड़े तो नज्म सिर्फ हैरान होती है. जुल्म गर नहीं ना वाजिब जरूर है. English में ये है, when progress feels the pull of some awesome awareness, the poem can merely wonder if it had not been a cruel, unjustifiable need. And this was after the 1999 murder of Graham Staines and his two sons, overall brought to death in his home state. लगता है कि it would have been better if it was the past that we had left behind. नहीं, मैं अपने साथ साथ ट्रैवल कर रहा था ना, कि जिस तरह से मैं बड़ा हुआ यहाँ तक. अभी भी अगर शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट आपने जो बर्थ पे मिला, आपने लैमिनेट करा के संभाल के रखा हुआ है, that means the past continues. So that is the life of poet. नहीं, पर वो उस जगह पे ही आएगा ना जहां जहां पे है. मैं देख रहा हूँ कि आपने इसमें एसमीज की बहुत पोइट्री ली है. जी, एसमीज पोइट्री बहुत ली है. बंगाली तो होती है बहुत, लेकिन असम के लोगों की शिकायत रहती है कि बंगालियों ने हमें ओवर शेडो कर दिया, क्योंकि Bengalis have come and somehow hijacked our culture. So you have taken a lot of Assamese poetry also. So what is it that you find so fascinating about Assamese poetry? It is it's not that मैं Assamese का खास fascination है या इसलिए, लेकिन ये ज़बानें जैसे बंगला, मराठी और उड़िया, इन ज़बानों में बहुत लिखा ज्यादा गया. इसलिए रिप्रेजेंटेशन में वो ज़बानें आई हैं ज्यादा. हालांकि सबसे ज्यादा उर्दू, हिंदी और इंग्लिश है, और सच पूछे तो मैक्सिमम हैज बीन इंग्लिश. राइट. अब जैसे असमीज में ये नज्म है नीलिमा ठाकुर हक, राख का घर, हाउस ऑफ एशेस. हाँ जी हाँ. बनाए राख ही से घर हमने, धुएं की खिड़कियां हैं. यही नज्म है. बनाए राख ही से घर हमने, धुएं की खिड़कियां हैं. हवा दाखिल नहीं होती, धुआं ही रहता है, दिल को मरोड़ा करता है.
اچھی ہے کیفیت ہے اس کی. نیلما ٹھاکریا حق نام ہے ان کا. بنائے راکھ ہی سے گھر ہم نے, دھوئیں کی کھڑکیاں ہیں, ہوا داخل نہیں ہوتی, دھواں ہی رہتا ہے, دل کو مروڑا کرتا ہے. ہم آتے جاتے ہیں ان آگ کے دروازوں سے اندر کبھی باہر, اور شب بھر بھگوتے ہیں دھواں دل کا, بھگوتے ہیں غبار دل کا. نہیں رہتی ہیں گائیں راکھ کی کٹیا کے اندر, نہیں رہتی ہیں گائیں راکھ کی کٹیا کے اندر, توڑا کے رسیاں وہ بھاگ جاتی ہیں کھلے کھیتوں میں. فصل کے خوشے سارے کانپتے ہیں کہ ڈکراتی ہیں گائیں جب, تو ڈکراتے ہیں خوشے بھی. خوشے ڈالیاں, وہ جو بھٹے جو, جی ہاں مشہور ہے ڈاکٹر اقبال کا, جس دہقاں کو میسر نہیں روٹی, جس کھیت سے دہقاں کے میسر نہیں روٹی, اس کھیت کے ہر خوش شاید گندم کو جلا دے. یہ وہ خوشے ہیں جس کو پنجابی میں سٹا بھی بولتے ہیں. سٹا, سٹا کریکٹ, سٹا از دی رائٹ تھنگ, دیٹ از واٹ اٹ از. یا فصل کے خوشے سارے کانپتے ہیں کہ ڈکراتی ہیں گائیں جب, تو ڈکراتے ہیں خوشے بھی. مگر مالک کہیں گم ہو گیا ہے, جو سن سکتا نہیں نہ دیکھ سکتا ہے, ہوا کی ماتمی چیخیں یتیموں کا یہ ٹکرانا. ہمارے جل چکے ہیں گھر, ابھی اس راکھ نے ایک بچہ جنما ہے. ہمارے جل چکے ہیں گھر, ابھی اس راکھ نے ایک بچہ جنما ہے اس کا جسم کوئلے کا اور آنکھیں شعلے کی. بجائے دودھ کے وہ دھواں ہی چوستا ہے. ہمارے ہاتھ چھوٹے ہیں اٹھانے کے لیے اس راکھ سے اس کو, ہمارے چھوٹے چھوٹے سانس کہتے ہیں دھوئیں سے جنمے ہیں ہم بھی, دھوئیں سے جنمے ہیں ہم بھی. We too are smoking people. اچھی اسٹرانگ نظم ہے سر. اور اس کو آپ بڑی خوبصورتی سے کہ اب شاعری کا, اب آپ پوچھ رہے تھے, میں جو پوری طرح سے سمجھا کیا نہیں کہ سمجھ بھی نہیں پایا اور سمجھا بھی نہیں پایا, لیکن یہ کہ شاعری کیا ہوتی ہے کہ اب وہ دکھ ہے, درد ہے اندر کا. اب if somebody listens to it and feels guilty is the person's fault, not the poet's. لیکن اس کا اپنا نجی احساس ہے جو وہ بیان کرتا ہے اور درج کرتا ہے. اب وہ آیا تو زندگی سے ہے نا, اب وہ زندگی اس تک جس صورت میں پہنچی ہے اس میں اوروں کے بھی ہاتھ ہیں, وہ اس کی اپنی مانگی ہوئی تو نہیں ہے, اس کو وہ جو مل رہی ہے اس میں دوسروں کے ہاتھ ہیں. تو اس لیے وہ اپنے احساس کو بیان کرتا ہے اور نظم کہتا ہے. I don't know if I'm still clear. بالکل ایبسلیوٹلی گلزار صاحب. اب ایک تو سوال میرے ساتھیوں سے اور ہیں. شبھانگی مشرا ہے نوجوان ساتھی میری. شی وانٹس ٹو نو وائی ڈو رائٹرز لائک یو always use pen names. یہ ایک روایت تھی کسی زمانے میں, تخلص رکھ لینا یا ایک نام جو ریفرنس کے لیے ایک ہی نام رکھ لیا یا تخلص رکھ لیا, ایک روایت تھی لٹریچر میں. بلکہ یہاں تک کہ یہ ایکٹرز میں بھی تھی ایک زمانے میں کہ وہ اپنا اصلی نام اور ہوتا تھا اور ایک دوسرا نام رکھ لیتے تھے. جیسے ہمارے دلیپ صاحب, یوسف بھائی ہے نا, بہت لوگوں نے نام اپنے بدلے, بہت ایکٹرز نے بدلے, اور ایک یہ روایت ایک عرصے تک وہ بھی چلی آئی. لیکن یہ روایت آہستہ آہستہ یہ گم ہو گئی, ختم ہو گئی. اور اچھا ہوا کہ لوگ اپنی ہی صورت میں اور اپنے ہی یقین کے ساتھ, اپنے ہی شیورٹی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ میں یہ ہوں. پھر آپ گورکھپور بھی تھے. جی ہاں, سبھی, مطلب غالب کا بھی تو غالب نے بھی تخلص رکھا. ایک روایت تھی لٹریچر میں, خاص طور پہ اردو شاعری میں تو تخلص رکھنا ایک روایت تھی. یہ آہستہ 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 کچھ روایتاً بھی رکھا ہے. ایسا نہیں کہ سب رکھتے ہیں, ایسا نہیں. آج کے شاعر نہیں کرتے ایسا. آج کے شاعر کو ہم سے ہوئی ہیں, ہم نے کی ہیں یہ غلطیاں. آج کی جنریشن نہیں کرتی.
आज के शायर को तो गूगल फ्रेंडली होना है ना. क्या आज की जनरेशन बड़ी कॉन्फिडेंट जनरेशन है साहब, बड़ी कॉन्फिडेंट जनरेशन, वो कमाल करती है. आपको who intimidates you more, your daughter or your granddaughter? I have a grandson. Grandson. जी हाँ, समय. बट मेरी लड़की ने, मेरी बेटी ने वैसे एक जगह पे आके बड़ी तसल्ली हुई है मुझे. मैं उसके लिए वो कर नहीं पाया था जो करना चाहिए था, या जो मैं कर सकता था या होना चाहिए था. I could not give her a launch as every successful father gives it. हालांकि हम माँ बाप दोनों ही we were successful, but she did want us to get involved also, and we were not sure what is. लेकिन उसने जो रास्ता चुना वो खुद बनाया उसने, और मुझे फख्र है, बहुत फख्र है इस बात का कि जैसे फिलहाल उसकी पहली फिल्म जो उसने बनाई और जो लिखी उसने, और जिस तरह से लिखी वो मैं नहीं लिख सकता था, वो कोई भी मर्द उस तरह से महसूस नहीं कर सकता था जिस तरह से उसने महसूस किया. तो एज एन इंडिविजुअल शी हैज एक्सप्रेस्ड हरसेल्फ वेरी वेरी वेल एंड वेरी स्ट्रांगली. अब मैं बल्कि अब आपके सामने ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि मैं अब उसके पाँव तो नहीं छू सकता, लेकिन उसे खड़ा होके सोल्जर की तरह सलाम तो कर सकता हूँ, सल्यूट तो दे सकता हूँ. She has done as a soldier part of the battle and the battleship. I definitely salute her for the confidence with which she has done her work. So has she taught you to use computers or not? ये my grandson tells me more. He tells you. And my son-in-law, मैं गोविंद जो मेरे दामाद हैं, he is an expert in all this. और ये setup भी सब गोविंद ने करके दिया है. मेरी my son-in-law has done that, और उसी ने ये Zoom वगैरह सिखा दिया. क्या बात. So sir, before I let you go, I know that we decided we'll not talk politics, and you know why should I talk politics with you all the time when there is poetry to talk about? Because poetry encompasses everything. But there are two things which are integral to poetry. One is love, and one is religion or faith. Now, love, the other is faith. जी. Faith. तो देखिए आज कल एक जो नई टर्म आई है, इसको एक पोएट का एक्सप्लेनेशन क्या होगा, जिसको हम कहते हैं लव जिहाद. तो हाउ डज ए पोएट लुक एट ए कॉन्सेप्ट लाइक लव जिहाद? क्योंकि जिहाद एक चीज है, लव एक चीज है. उसका जिहाद हो सकता है क्या? जिहाद का लव हो सकता है? ये कुछ मेरा ख्याल है फिर पॉलिटिकल कमेंट में आ गए हैं, लेकिन देखिए जहाज एक अलग चीज है, और वो शायर भी हैं जो टोटली ऑन द फ्रंट, और वो शायरी भी, जैसे मैंने इनकी अभी आपको नज़्म सुनाई पाकिस्तान के शायर की, ही इज ऑन दैट फ्रंट. राइट. वो जहाज में है, उसमें वो उसमें शामिल है. राइट. बट देन व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ लव, लव इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट. उसको मुझे लगता नहीं कि उसको उसके साथ कहीं मिलाना चाहिए. yeah. उसका मतलब ताल्लुक है नहीं, वरना वो फिर सियासत होगी. फिर सियासत, फिर वो सियासत हो जाती है. तो वो सियासत ही है. सही तो यही है कि वो सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है. तो गुलजार साहब अब ये बताएं कि ये दिस प्रोजेक्ट इज नाउ ओवर. यू से द लेबर ऑफ लव, बट you have जी हाँ. नहीं, मैं भी किताब एक दफा उठा के दिखा दें ना तो कि जी मैं ये you have done with your quota of love and you are not done with your quota of labor. So what is next? What will be next? But what is the I'm saying that you have your quota of neither love nor labor has ended. Right? You have enormous reserves of both. So what will be the next labor of love? नहीं, मैं देखिए
یہ کچھ سیلف امپوزڈ خواہشیں بھی ہوتی ہیں اور ڈیوٹیز بھی ہو جاتی ہیں. میں اپنا وقت جیسے میں کام جتنا ہو سکا کیا تھا اس وقت بھی. جب میری بچی چھوٹی تھی, بڑی ہو رہی تھی, تو جب وہ بڑی ہو رہی تھی تو ایک چیز سیکھی تھی میں نے کہ 2 سال کے بچے سے کیسے بات کرتے ہیں, 4 سال کے بچے سے کیسے بات کرتے ہیں, 8 سال کے بچے سے کیسے کرتے ہیں, 10 سال کے بچے سے. تو میں نے دیکھا کہ وہ زبان ہماری بدلتی ہے نا. تو وی آر لرننگ فرام دا چائلڈ اینڈ یوزنگ دیٹ لینگویج اگین ان رائٹنگ. تو وہ اس بچی کے ساتھ ساتھ سیکھی تھی. اور میں نے آئی روٹ اے لاٹ فار چلڈرن. میں نے بلکہ بوسکی کا پنچ تنتر ہے پورا, اچھا, وہ بھی پبلش ہو چکا ہے, اس زمانے میں کیا ساتھ ساتھ, تاکہ دیکھو بچے کو اس کے عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلو, کہانیاں بتاتے چلو. I've joined my grandson Samay again. I see. And I wish to do a little more for children. And with him I see the times in which he is growing. اس میں خاص طور پہ یہ جو اسکول میں نہیں جا پا رہے ہیں نا بچے, بیٹھے کمپیوٹر پہ سیکھ رہے ہیں, تو ایک چیز کا جو ڈر بھی لگتا ہے کہ یہ کہیں فطرت نہ بن جائے کہ ہیومن ریلیشن از اے ویری بگ ایجوکیشن. وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنا, کوہنی مارنا, لڑنا کرنا, گرا لینا, کتاب چھین لینا, پڑھنا, دیٹس این ایجوکیشن. وہ ان کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں, ان کے ساتھ لڑتے بھی ہیں, پیار بھی کرتے ہیں, ٹیچر کے ساتھ کیسے بہیو کرتے ہیں. یہ جو ہیومن ریلیشن, جو ہیومن ایجوکیشن ہے ہیومن ریلیشن کی, کہیں یہ گم نہ ہو جائے بائی آل دا ٹائم آن دی کمپیوٹر اینڈ لرننگ اینڈ ہیونگ کلاسز دیٹ وے. وہ کہیں گیپ لمبا نہ پڑ جائے, اس کا ایک خدشہ ہے. تو آئی ایم ٹرائنگ کہ میں وہ گیپس بھر دوں اگر ممکن ہو بچوں کے لیے لکھ کے. And I'm on that path. That will be wonderful. Child is the teacher of man. But before I let you go, can I also give you my wish? ایک میری خواہش میں آپ کے آگے رکھ دوں. وہ یہ ہے کہ آپ نے جب پہلی فلم بنائی تھی, اور فرسٹ فلم واز میرے اپنے, جی مینا کماری کی میرے خیال لاسٹ فلم تھی وہ, جی ہاں لاسٹ فلم تھی. جی تو that was the most contemporary, the most telling comment on contemporary situation then. That time. Educated young people, jobless, fighting on the streets, gangs, but everybody had aspirations, everybody had frustrations. So that reflected, for me, that is the anthem of the times. So now also we have very interesting times. So I think time has now come for Mere Apne too. اب فلم آپ بنائیے. آپ کو تو وہ بول بھی یاد ہے, حال چال ٹھیک ٹھاک ہے. ٹھیک ٹھاک ہے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. BA کیا ہے, MA کیا, لگتا ہے وہ بھی MA کیا, کام نہیں ہے ورنہ یہاں آپ کی دعا سے باقی ٹھیک ٹھاک ہے. جی ہاں, بہت اچھے ورڈ تھے, کیونکہ وہی تھا کہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تھے اور خالی کام نہیں تھا. لیکن ابھی بھی وہی استھتی ہے. سیم سچویشن از کم بیک. اٹ از اسٹل کنٹمپریری. یہ بات تکلیف دہ ہے. ہاں جی, دکھ دائک ہے یہ بات کہ وہ آج بھی. اس میں آپ کی ایک لائن تھی, جی اس ٹائم تو لگے گا لائن بڑی رسکے لائن ہے وہ, آب و ہوا دیش کی بہت صاف ہے, قاعدہ ہے, قانون ہے, انصاف ہے, اللہ میاں چاہے کوئی جیے یا مرے, آدمی کو خون بون سب معاف ہے. اور اس وقت جینوسائڈ چل رہا تھا بنگلہ دیش میں, پاکستان میں. جی ہاں, آگے بھی آپ کہتے ہیں اور کیا کہیں, چھوٹی موٹی چوری, رشوت خوری, جینے کی فرصت نہیں ہے یہاں, آپ کی دعا سے باقی ٹھیک ٹھاک ہے. تو اس کا ایک ریوائول ہو رہا ہے. آپ کے لیے دعا دیتا ہوں. کمال یاد ہے آپ کو لائنیں. یہ ہمارا تب یوتھ شروع ہو رہا تھا تب کی لائن ہے, اور یہ بالکل
representative line है. अभी भी मैं देखता हूँ मेरे अपने को, तो मैं कहता हूँ कि we had great cinema, and I'm not saying it to flatter you. You don't need anybody to flatter. सिनेमा से दूर आ गया हूँ, and I think my daughter will do it. Yes, I think if I. आप सोच के देखिए, फिलहाल ही नहीं, जिस तरह से उसने तलवार बनाई है, it's a बताया गया है, मतलब या कम से कम जाहिर तो होता है कि हमारा जुडिशरी सिस्टम कैसे चल रहा है. Sir, even Razi, for me, Razi is an even braver film because the protagonist of Razi is an Indian patriot, but you don't end up hating the Pakistanis. जी हाँ, You see them as human as well. खूबसूरत बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है. It's treated with respect, and an army family of Pakistan. Yeah. It's treated with that respect, which it should have been. In sense of honor, वो सब कुछ है. लेकिन उसकी एक और फिल्म उसके बाद आई है उन लड़कियों के बारे में जिन पर एसिड फेंका जाए. जी हाँ, वो भी मैंने देखा. Nobody could take up that subject, and it was not easy. And hats off to the actress also who agreed to do this. Absolutely, Deepika did it. It's very brave. Deepika, I know the way she used to work. I have seen 4-4 घंटे तो मेकअप में लगते थे, जब 1-1.5 घंटा काम कर पाते थे. उसने बहुत काम किया है उस लड़की ने. Deepika, but at the same time, that is why I say about my own daughter. So I have sparked the idea with you. This subject, the way she had picked it up. I sparked the idea with you. You now convey it to her. India desperately needs Mere Apne Part 2. And remember the kind of stars you discovered in Mere Apne. नहीं, पर बताइए उसमें तो वायलेंस भी थी, अब उससे हट गई है. वो इस वक्त जिस सब्जेक्ट पे काम कर रही है, जो कर रही है, वो कोई छोटी नहीं है चीज. That is our field marshal. Manik Shah, yes. Absolutely. Manik Shah. Absolutely. That will be brilliant, but there will be time after that. Sir, thank you very much. That's a very big subject, and you will see the right Indian in him. Absolutely. The right, measured, correct Indian. Absolutely. In Manik Shah. Absolutely. And that is, I know the way she is working on it. Right. She is expressing her own self as the right Indian. That's not a small thing to say, and saying it objectively. So, sir, we'll look forward to it. I also read military history, and meanwhile, once again, many congratulations. This is really such a great contribution. It was a great pleasure to talk to you. At a time when there is no publication that publishes poetry anymore. Publications are dying right now, so it's very important. And I'm so grateful also for your time and your patience and your affection. Thank you, sir. Look after yourself. You're very valuable to all of us. Thank you so much. It was a great joy to do this. Thank you, sir. मुझसे कोई गलती हुई हो और मैं सारी गलतियां इकट्ठी करके उसकी हम अलग एक वीडियो बनाएंगे ताकि वो बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया.